گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پانی لیا، کہا اللہ کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے، اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خدا چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے رستہ بھول گیا یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو برا، اتنا کڑوا پانی کا الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ، اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے، ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں چار چار بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہیں تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیرانے پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا لوگوں بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ صرف ایک دل کی بات نہیں، میرا تو روزانہ خدا کی قسم رات کو 2 ڈھائی 3 بجے روڈوں سے گزر ہوتا ہے، سفر کرتا ہوں، یقین جانو ان امت کا نوجوان جس کو دنیا محمد بن قاسم کہنے کو ترس گئی، جس کو صلاح الدین ایوبی کہنے کو ترس گئی، جس کو طارق بن زیاد کہنے کو ترس گئی، یہ امت کا نوجوان ہے، کانوں میں وہ ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، موبائل پر دھیان ہے، اسے کوئی پتہ نہیں بلا گیا رہا ہے، کتا آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، خدا پاک کی قسم ہے اتنی بے دھیانی نہ کرو ورنہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پیکج بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، موبائل بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، کان میں سے میرے عزیزوں بلوٹوتھ نکالنے کی مہلت نہیں دے گا، قدم اٹھا رکھنے کی مہلت نہیں دے گا، دانت پان چبا رہا ہے دوسرا دانت لگانے کی مہلت نہیں دے گا، پانی سامنے پڑا پینے کی مہلت نہیں دے گا، بیوی ساتھ لیٹی ہاتھ لگا کر اٹھانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیوں موت سے بے خبر ہو؟ کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ قدم قدم پر تو عیدی کی بسیں، میت بسیں کھڑی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تیار ہو جا، تیار ہو جا، آج کسی کو جاتا دیکھا کل دنیا تجھے مجھے جاتا دیکھے گی۔ خبردار اس دنیا کے بھلے کے میں نہ رہیو، خبردار اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیو، جا جا کے کھوکرا پار کے قبرستان میں چلا جا، پلیر شاہ فیصل کے قبرستان میں چلا جا، کئی قبروں پہ پھولوں کی مالا پڑی ہے اور کئی بوسیدہ قبریں ایسی جن کے اوپر مٹی بھی موجود کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اوے بدبختہ اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے ہیں خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔
یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناف میں ایسا ڈنگ مارتا ہے ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے؟ جا جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا اسٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تم میرا نہ بنا اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے دل کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا، والذین آمنوا ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔ چل بیٹے نماز پڑھ لے، تبلیغی جماعت والے چل آپ چلے میں بھی آ رہا ہوں، آپ چلے میں آ رہا ہوں، تو کیا سمجھا انہیں دھوکہ دیا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اے ظالم تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے، تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے، تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے، تو سیڑا تلاش کر رہا ہے، تو ہار تلاش کر رہا ہے، تو دولہے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے، گھڑی تلاش کر رہا ہے، تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت، اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور آسمانوں میں چلا جا، ستاروں کے پیچھے چھپ جا، چاند کے پیچھے چھپ جا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا، سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا، بدقبروں قلعوں کے اندر چلا جا، جب تیری سانسیں ختم ہوئی فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا۔ چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا، تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا، نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا، لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے۔ اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ زالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا، عید الفطر کا انتظار نہیں کیا، لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے۔ اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا، بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی، فرشتے نے ایک چیخ ماری ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
شرابیں تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، اللہ اکبر، ماں باپ کے سر میں جوتے مارو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، او اللہ اکبر، اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں، تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں، پھر کہتا ہے یہ سارا خدا کر رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا در ہے، جیسے امان اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کی گلی میں فرشتے آئے، اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں۔ کملی والے نے پوچھ لیا الہ العالمین یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے، سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے۔ تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں، صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی، جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے، کہاں سے لاؤں؟ نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی، نماز پڑھتے وقت تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ کے کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں، ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی، میرے عزیزوں دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا۔ آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا، میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا؟ باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے، وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں فرشتے نے منادی کر دی، 3 کیٹیگریاں بندوں کی، اللہ اکبر۔ ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہا، جب نماز کا وقت ہوا کہنے لگا 4:30 بج گئے، امی کہنے لگی بدبخت نماز پڑھ کے سوئیو، ابو کہنے لگا ساری رات جاگتا رہا، نماز پڑھ کے سوئیو، یہ انگڑائی لے کے کہنے لگا اچھا صبح پڑھوں گا۔ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جانوروں کے کانوں میں، مرغی کوئل کبوتر کے کان میں میری نام کی آواز پہنچانا، اس کے کان میں میری آواز نہ پہنچانا، اگر یہ اٹھ بھی جائے پر مار کے اسے سلا دینا، جو ساری رات مجھے مجھے ناراض کرتا رہا، خبردار اسے کہہ دو میرے گھر میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ساری رات فیکٹری میں کام کیا، تھک ہار گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، ابھی 4 بجے 5 بجے اذان ہوگی۔ پروردگار عالم کو خدا پاک کو پتہ ہے حلال روزی کما رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کام پہ کھڑا ہوا، فجر سے پہلے چھٹی ملی، اللہ نے فرشتہ پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ حلال روزی کماتا کماتا سویا، مجھے سجدہ کر کے اٹھا، سجدہ کر کے سویا۔ فرشتوں جب یہ نیچے سو جائے، نماز کا وقت آئے، پر مار کے اٹھا دینا کہ وضو کر کے آ جا، خدا تیرے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے۔
کچھ امت کے مخصوص لوگوں کا طبقہ بتلاؤ، کتنے شان والے، کتنی عزت والے، کتنی بختوں والے، کتنے مقدروں والے، کتنی بلندیوں والے. اللہ اکبر. رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو گئے. جب صبح اٹھے فرشتے نے آ کے دونوں پروں سے ہوا دینی شروع کی اور پیروں پہ پر رگڑنا شروع کیے. اٹھا. فرشتے نے کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے. اللہ اکبر. جب وضو کرنے کے لیے گیا فرشتہ اس کے کان میں کہتا چلا گیا تو کروٹیں بدل بدل کے سو رہا تھا. ادھر والا فرشتہ تہجد کے سجدوں کا تیری طرف سے ثواب لکھ رہا تھا. تو نماز سے فجر کا سجدہ کر، عشاء پڑھ کے سویا، فجر کی نماز کا سجدہ کر، اللہ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا. یہ کون ہے؟ فرمایا امت کے قاری قرآن ہے، امت کے علماء کرام ہے، امت کے امام ہے، جو صبح اٹھے شام تک قرآن پڑھاتے رہے، خدا کی مخلوق کے بچوں کو پڑھاتے رہے، تک ہار گئے. اللہ نے فرمایا رات تمہاری آرام کے لیے بنا دی. تہجد والا تہجد پڑھے گا جو اسے ثواب ملے گا. اور قرآن کی خدمت گار ہو، تمہیں سونے پر اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے نماز کے سجدوں کے ذریعے سے. خیرات کرو، سجدے کرو، روزے رکھو، عبادات جو مرضی کرو، نماز کا سجدہ نہیں. اللہ چاہے قبول کر لے ورنہ اتنی جلدی وہ کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتا. نماز کو اہمیت دو. رزق کمانے کے لیے لیاری جا رہے ہو، ملیر جا رہے ہو، رزق کمانے کے لیے اورنگی کرنگی جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کتنا نہ سمجھ ہے. تھیوری سمجھ آ گئی، سائنس سمجھ آ گئی، جہاز سمجھ آ گئے، آگ سمجھ آ گئی، تیل پانی سمجھ آ گیا. اسے یہی سمجھ نہ آیا کہ رزق دکان پہ نہیں ملتا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، رزق دکان پہ نہیں ملتا، رزق تو نمازوں کے سجدوں میں ملا کرتا ہے. اتنا بڑا جہاز بنانا، اتنا بڑا بحری جہاز بنانا، اتنا بڑا مالا پلازا بنانا سمجھ آ گیا. اسے یہی سمجھ نہیں آیا سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے، رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. حجرے مبارک کا پردہ ہٹا. کون؟ خدیجہ الکبریٰ جس کی ماں، علی المرتضیٰ جس کا گھر والا، حسین جس کا بیٹا ہو، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ جس کا ابا ہو، وہ عورت سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھی ذکر اذکار میں لگی. حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کو باوجود اللہ کو یاد کرتے دیکھا اور کہنے لگے بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابا اللہ اللہ کر رہی ہوں. فرمایا فاطمہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کر، پروردگار عالم دل کے سارے حصے میں تجھے یاد کرے گا. اے فاطمہ امت کی بچیوں کو سکھلا دے، امت کی عورتوں ماؤں کو سکھلا دے، خبردار فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو نہ سونا. یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ پروردگار عالم اس وقت اپنی ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے. کسی دکان پر خیرات بٹ رہی ہو، کسی دکان پہ کوئی چیز، جیسے تمہاری زبان میں نیاز کہتے ہیں، کھائیے نا بڑی ماشاءاللہ رج رج کے، ابھی تک اس کا خمار نہیں اترا. فرق صرف اتنا تھا تم نے نیاز سمجھ کے کھا لیا، ہم نے تبرک سمجھ کے کھا لیا، چھوڑا تو ہم نے بھی کوئی نہیں. کھانے پینے کے ماشاءاللہ بڑے طرح طریقے ہیں. صبح صبح ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا، صبح صبح بختوں والا ویلا. پرندے بھی، درندے بھی، چرند بھی، درند بھی، جانور بھی، بھیڑیے بھی صبح صبح. علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جس کے بیڑے میں، جس کے آنگن میں کوئی آدمی مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جس پہ نماز فرض ہو، اس پہ سورج نکل آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء اکرام تائید کریں گے. فرمایا انسان سو رہا ہے، سورج کی کرنیں آ کے پڑ گئی، اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، اتنا بدبخت آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے دائیں کان میں، شیطان اس کے دائیں کان میں آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. تم نے بھی کہا ہوگا مولوی صاحب ایسی کیا بات ہے، 3-4 قطرے ہوں گے پانی ڈال کے دھو لیں گے، کوئی بات نہیں. صبح ناشتے پہ کل کل ہو رہی ہے، آفس کو دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرنے لگے گیس چلی گئی، وہ نماز کا سجدہ نہیں کیا، وہ پیشاب کی نحوست کان میں پڑی.
رات وائلٹ یہاں رکھا تھا, ہے وہاں ملا, موبائل یہاں پڑا تھا وہاں پڑا ہوا, کپڑے استری کیے, شرٹ استری کی, پینٹ استری کرتے کرتے لائٹ چلی گئی, دکان پر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو, چین اتر گیا, نوست تو پڑھنی ہے نا, دکان کھولنے لگے, تالے میں چابی ٹوٹ گئی, دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے, دراز کھولی, رات گلے میں اتنے پیسے رکھے تھے کہاں چلے گئے, 4 کمپنیوں کو پیمنٹ دینے کا وعدہ تھا, گاہک کوئی نہیں آیا, قرض لینے والے آ گئے, تیری دکان پہ کل کل جھگڑا جھگڑا, بچوں کو ماں نے مارا, بھائی نے بھائی کو مارا, بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی, اللہ اکبر, ناراض کی زندگی گزر رہی ہے. یہ ایک وہ نماز کا سجدہ تھا جس کو تو نے ترک کر دیا, ساری مصیبتوں نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا. اللہ کی قسم, تسبیح ٹوٹنے کے بعد جس طرح دانے پہ دانا گرتا ہے, بے نمازی کے گھر پہ آسمان سے ایسے آفتوں کا ذریعہ تانتا بن جاتا ہے. تمہاری گلی میں سے ایک بے نمازی گزر گیا, دروازہ کھلا ہوا تھا, پردہ ہٹا ہوا تھا, ہوا چل رہی تھی, ایسے پردہ ہل رہا تھا, بے نمازی گزرتے گزرتے یوں کر کے دیکھ کے چلا گیا, اس کی بدنگاہی کی نحوست سے 40 دن تک خدا کی طرف سے پھٹکار برستی رہی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا, آپ نے دیکھا, اللہ اکبر, لوگ بڑے آنکھیں خوشحال, کشادہ چہرے, گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں, اللہ اکبر, درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں, ہرے بھرے درخت, ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں, وہاں ایک ندی بہ رہی ہے, نالا بہ رہا ہے, میٹھا ٹھنڈا پانی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پانی لیا, کہا اللہ کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے. اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے, واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں, بستی کوئی نہیں, اجڑے پڑے ہیں لوگ, وہاں کے درختوں پہ خدا چھا گئی, پھل کوئی نہیں, کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, لگتا ہے رستہ بھول گیا یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے. آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا, چلو بھرا, اتنا کڑوا پانی کا, الہی بتا کیا راز ہے. فرمایا اے عیسیٰ, اللہ اکبر, لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے, لوگ بڑے تر و تازہ تھے. ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد, ایک آدمی یہاں سے گزرا, اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا, اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا, اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا, اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی, پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا, نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا. اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو, جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو, جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو, اماں کے ساتھ ابا بے نمازی, ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی, شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی, درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی, سرونٹ بے نمازی, اللہ اکبر, کار کا ڈرائیور بے نمازی. میرے عزیزوں, ایمانداری سے بتاؤ, ایک ایک کمرے میں 4 بے نمازی پڑے, خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا. پیچھے اس کا مالک آ گیا, آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے. کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے. کہا تھکا ہارا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے, نماز میں سستی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا, پتہ ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا, تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے, اس اونٹ کو تپش پہنچی, یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے. جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے, چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو, جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو, پڑھو اس پیرانے پیر کی بنیاد الطالبین. آپ نے فرمایا لوگوں, بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو, بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو, بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو, بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو, بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے. اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے. باپ کو پہچانے میرا بیٹا, ماں کو پہچانے میری بیٹی, شوہر کو پہچانے میری بیوی, بیوی کو پہچانے میرا شوہر ہے. کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟
میدان محشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگراف کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو۔ میدان محشر میں جب تم آؤ گے جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی لگے گا وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میں نے اعضائے جسم کو دیکھ کر اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ باہر تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین، لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے؟ بولو لکھا ہوا ہے؟ ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے جھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی زور سے۔ جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ اور لوگوں کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مسلح پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں اور لوگوں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ ایک ایسا بے مروت انسان ہے، کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے؟ تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا، اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے چاند میرے پیاروں 2 صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے۔ بار بار پانی کا مشکیزہ آپ کے جسم اتھر پہ ڈالا جاتا، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اللہ اکبر، پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، صدیق امامت کروا رہے ہیں، خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے، نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی۔ بلال نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ہریرہ پرے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی فرمایا ابو بکر جائیں میں کھڑا رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال مسجد میں آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا، عمر نماز ہی تو ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ بعض جگہ آیا والضحیٰ آدھی سورت پڑھ لی، بعض جگہ آیا سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لی۔ نبوت کے کان میں آواز پڑی، فرمایا لا عمر لا عمر، عمر کوئی نہیں، ابو بکر ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجرے مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، اے امت یتیم ہو گئی، آپ
हमारी आंखों से दूर हो गए क्या बनेगा? फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ ली का नहीं पढ़ी? फरमाया चल मुसल्ले पे चला जा, बिलाल मेरे यारों को इकट्ठा कर, को सफे बनाओ, अबू बकर नमाज पढ़ाएगा। सिद्दीक की चीख निकली, कहा या रसूल अल्लाह नमाज हो गई। फरमाया ना अबू बकर, मैं कह रहा हूँ अगर आज मुसल्ले पे खड़ा ना हुआ, मलीर कराची वाले तेरे पैरों से मुसल्ला खींचेंगे। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे मुसल्ले पे खड़ा करूंगा। मेरा दामाद उस्मान पीछे आ जा, मेरा ससुर उमर पीछे आ जा, मेरा दामाद फातिमा का शौहर हुसैन का अब्बा तू भी पीछे आ जा, सारे सहाबा पीछे खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह इन्होंने नमाज पढ़ ली, का दोबारा अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ो, सलाम पेड़ा। फरमाया अबू बकर तेरे फर्ज अदा हो गए, मेरे यारों के नफिल हो गए। हिजरत की रात गारे सौर में गो सिद्दीक की सर नबी का कोई बात तो की होगी आपस में, कहा होगा दुश्मन बाहर कितने हैं। सिद्दीक ने कहा होगा अगर दुश्मन अंदर आ गया तो क्या बनेगा। यार यार के सामने बैठा हुआ है, जो गोद में लेटा है, अल्लाह अकबर, वो गोद में लिटाने वाले को क्या कह रहा है? अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजा अनवर में सुला के मोहम्मद तेरी पहरेदारी करेगा। मौला काजी एहसान मशूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक आदमी सैयदा फातिमा ज़हरा के उजरे के पास आया और सलाम करके जूते बगल में दबा के जाने लगा। मैंने यहाँ से पकड़ के खींचा, मैंने कहा कितने दिन हो गए? असर की नमाज के बाद यहाँ से इस दरवाजे से वापस जाता है, आगे क्यों नहीं आता? क्या लगा रोजे में दुश्मन सुला रखे हैं, जाने को दिल नहीं करता। काजी साहब कहने लगे कौन है? उसने उरूफ ताजी में कहा शीन आइन ये है। काजी साहब ने कोनी कमर में मारी, ओए बदबख्ता इनके गिले ना कर वरना हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। हाथ छुड़ा के घर होटल चला गया। काजी एहसान मशूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगले दिन तहज्जुद के वक्त हुजूर के मवाजा शरीफ से जाली मुबारक के पास से रोने की आवाज आ रही थी। मैं सुफ़ा के चबूतरे पे तहज्जुद पढ़ रहा था, मैंने सलाम फेरा, जल्दी से मैं गया, देखा वही आदमी जो कह रहा था दुश्मन सुला रखे जाने को दिल नहीं कर रहा, तो हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने होके भर भर के हिचकियां ले लेके हाथ जोड़ के रो रहे और कह रहा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। काजी साहब कहते मैं वैसे उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लाया, मैंने कहा कल तक तो तू आ नहीं रहा था, अब कह रहा गलती हो गई। अल्लाह की कसम इनके गिले करके गया और जाके घर सोया, ख्वाब में आमना के लाल फातिमा के अब्बा की मुझे ज़ियारत हो गई। अबू बकर के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उमर के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, मेरे करीब आए, गुस्से में आकर मेरे सीने पर अपना पाँव मारा। तब बदबख्त निकल जा, अगर इनके गिले करता है तो मेरे मदीने में आने की तुझे इजाजत कोई नहीं। मुसलमानों आज अमाल की दूरी की वजह से, नमाज का सजदा न करने की वजह से, गुनाह पर गुनाह करने की वजह से आज मेरे अजीजों लोगों ने हमारी तरफ देखकर नबी के यारों पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अगर हमारा ईमान काबिल मोहतरम होता, अगर हमारा ईमान मजबूत होता, रब्बे काबा की कसम है किसी दुश्मनाने सहाबा को या दुश्मनाने इस्लाम को इस्लाम की हकानियत और सहाबा की इज्जत की तरफ उंगली उठाने की जरूरत ना होती। मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, एक स्टेट पर आ जाओ, फिरका वारियत के झगड़े छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुत्तहिद होकर एक जमात बनकर खत्म नबूवत का भी दिफा करना है, खत्म नबूवत की भी चौकीदारी करनी है, सहाबा की इज्जत का दिफा करना है, अपने माँ के दुपट्टे को भी बचाना है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर मैदान में निकलकर कलमा हक का नारा भी लगाना है। आपका और मेरा रिश्ता रब से तब मजबूत होगा, तब लोगों को दिखाई देगा और अर्श वाला मरासिम और ताल्लुकात तब बढ़ाएगा जब अल्लाह को नमाज का सजदा करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के घर को आबाद भी करना है, अल्लाह के घर को बनाना भी है।
میرے گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ریپیئرنگ کی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری۔ اور میرے پیارو، اللہ نے یہ گھر آپ کو مجھے بنا دے دیا، اپنا گھر آپ کے میرے حوالے کر دیا، اس کی ریپیئرنگ کا، اس کی توسیع کا، اس کی تعمیرات کا، یہ سارے کا سارا کام ان لوگوں کے ذمے لگا دیا۔ اللہ اکبر! تو ریڑھی والا کیوں نہ ہو، تو چھاپڑی والا کیوں نہ ہو، تو کھوکے دکان والا کیوں نہ ہو، تو فیکٹری مکان والا کیوں نہ ہو، اگر میں تیرے سے مانگوں انکار نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو میرے سے مانگے گا میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ میرا بندہ، تو مجھے دیتے ہوئے نہ سوچنا، میں تجھے دیتے ہوئے نہیں سوچوں گا۔ جب میں مانگوں دینے کے لیے سینہ تان دے، جب تو مانگے گا میں دینے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں گا۔ بتاؤ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی مجھے کوئی قرضہ دے دے؟ مسجدوں کے بنانے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، کیا اللہ آپ کا میرا محتاج ہے؟ کیا اسے مجھے پیسے کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی کے اوپر قرض چڑھ گیا، بڑا پریشان، بڑا پریشان، دائیں بائیں دھکے کھائے، کچھ نہ ہوا۔ اتنا تنگ پڑ گیا، اتنا تنگ پڑ گیا کہ گھر والے بھی کہنے لگے قرض ادا ہو جائے تو گھر آ جانا۔ بیٹے بیٹیوں نے بھی منہ موڑ لیا، باہر لینے والے کھڑے، گھر میں تانا دینے والے پریشان ہو کے خدا کے گھر میں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔